الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عشق نبی میں ایسا کرشمہ دکھائی دے، عشق نبی میں ایسا کرشمہ دکھائی دے، اٹھے نظر جدھر تو مدینہ دکھائی دے، اور آنکھوں میں خاک طیبہ لگائے ہوئے اگر، آنکھوں میں خاک طیبہ لگائے ہوئے اگر، اندھا بھی ہو تو عرش معلیٰ دکھائی دے۔ اور ایسے کرو تلاوت قرآن مومنوں، ایسے کرو تلاوت قرآن مومنوں کہ اس میں رسول پاک کا چہرہ دکھائی دے، اور میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، سجدہ کروں تو سجدے میں اللہ دکھائی دے، اٹھے نظر جدھر تو مدینہ دکھائی دے۔ حضرات آئیے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز سامعین کرام، اس مقدس ماہ کے مقدس دن میں آج کے اس خطاب کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہمیشہ ہم اور آپ اس آیہ کریمہ کو علماء کرام کی زبان سنتے آئے ہیں، اور اس کے تعلق سے بہت ساری ہم احادیث مصطفیٰ، آیت قرآنیہ اور اکابرین و بزرگان دین کے اقوال اور ان کے اعمال کو ہم نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا وہو مؤمن، کہ جس نے اچھا عمل کیا، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔ یہ آیت قرآنیہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس آیہ پاک سے پتہ یہ چلتا ہے، پتہ نہیں بلکہ یقیناً اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بھی بندے کا کوئی عمل جو ہے اس وقت تک جو ہے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے اس عمل کو حالت ایمان میں نہ کرے۔ کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ کفار حضرات جو ہیں، یہ جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھا عمل جو کرتے ہیں، مثال کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلا دینا، ننگوں کو کپڑا پہنا دینا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے جو ہے ان کی دستگیری کر دینا، کسی بے گھر والوں کے لیے گھر بنا دینا، پیاسوں کو پانی پلا دینا، یہ سارے کام جو کفار کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل انہیں کوئی سود نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اگر اپنے اس عمل کو اگر ہم اور آپ فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو اللہ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرما دیا
کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ سارے اعمال جب انسان حالت ایمان میں جب کریں گے تب یہ عمل، یہ کام جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز بھی ایک عمل ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے جو تمام اعمالوں کا سردار ہے، تمام عملوں سے افضل ہے، تمام عملوں سے اعلیٰ اور اکرم ہے۔ اشرف عمل جو ہے وہ ہے نماز کا ادا کرنا، نماز پڑھنا۔ لیکن یہ عمل بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس وقت قابل مقبول ہے جب کہ انسان حالت ایمان میں اس چیز کو انجام دیتا ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پھر عمل کا ثواب کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ جگہ کے بنسبت بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ابھی یہاں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہمیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے اس کے بنسبت اگر آپ مسجد حرام میں پڑھیں گے، مکہ شریف میں، تو جگہ بدلی تو ثواب بھی بہت بدل گئے۔ آپ نے یہاں پڑھا تو 27 گنا زیادہ ثواب، مکہ المکرمہ میں آپ نے پڑھا مسجد حرام میں، کعبہ میں، تو آپ کو 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مسجد نبوی میں اگر آپ نے نماز ادا کی تو 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ بیت المقدس میں آپ نے جا کر کے نماز ادا کی جو ہمارا پہلے قبلہ تھا، وہاں پڑھی تو آپ کو 25,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے جگہ بدلنے سے انسان کے عمل میں کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا فرماتے ہیں جگہ بدلتا جائے گا۔ اسی طریقے سے شہر کی میں بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، ایک مسجد جامع ہوتی ہے، تو اس مسجد میں اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب اور مساجدوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک مسجد وہ ہے جہاں جمعہ تو نہیں ہوتا لیکن 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، اگر اس میں پڑھتا ہے تو اس مسجد میں زیادہ ثواب ہے جہاں 5 وقتہ بھی ہوتی ہو اور جمعہ بھی ادا ہوتی ہو۔ وہ مسجد جو ایک شہر میں سینکڑوں مساجدیں ہیں، لیکن ان مسجدوں کو مرتبے اور اعتبار سے، اس کے مرتبے کے اعتبار سے پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، ڈاکٹر ہو اس کے پاس بہت سارے علاج ہیں، ڈاکٹر کے پاس بہت سارے علاج ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کو بخار ہے، آپ کو سردی کھانسی ہے، آپ کے اندر جو ہے کوئی بیماری پھوڑا پھنسی ہو گیا، اسی طریقے سے سر میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، جسم میں جتنی بھی تکالیفیں ہوتی ہیں ان کا علاج اگر آپ کروانا چاہتے ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس اب چلے جائیے، آپ کا وہ علاج کر دے گا۔ لیکن وہ ڈاکٹر چاہے امریکہ کا پڑھا ہوا ہو یا لندن کا پڑھا ہوا ہو، جہاں کہیں سے بھی پڑھ کر کے آیا ہو، بڑا نامور ڈاکٹر کیوں نہ ہو، ایشیا میں بہترین مرتبہ وہ رکھتا ہو، لیکن اس ڈاکٹر سے پوچھئے کہ صاحب آپ کے پاس تو بہت سارے علاج موجود ہیں، ہر چیز کا علاج آپ جانتے ہیں، لیکن ایک علاج آپ کے پاس ہے، اتنی بڑی ڈگری لے کر کے آپ آئے ہیں، اتنی بڑی جگہ پڑھ کر کے آپ، اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ کر کے آپ آئے ہیں، ایک علاج ہمیں بھی چاہیے، کیا آپ اس بیماری کا علاج رکھتے ہیں؟ جب ڈاکٹر پوچھے گا ہاں بتاؤ وہ کون سی بیماری ہے، تو آپ کہیے گا کہ بھائی ہماری بیماری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے گناہ ہی گناہ ہیں اور ان سے ہم نے جو ہے عذاب کی بیماری کما رکھی ہے، کیا اس بیماری کا علاج آپ کے پاس ہے؟ تو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ اس کا جواب یہی ہوگا، نہیں ہمارے پاس ہر پرکار کا جسمانی علاج ہے، لیکن میں جو ہے گناہوں کا علاج نہیں جانتا ہوں۔ تو اب اس گناہ کا علاج کے لیے ہمیں طبیب کو معلوم کرنا ہے وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر جو ہے یہ بھیانک مرض بھی دور ہو جائے۔ تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تو میری رہنمائی کر، بتا وہ کون سا طریقہ
طریقہ ہے, وہ کون سی دوا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے یہ گناہ جیسا بھی جو ہے مرض جو ہے دور ہو جاتا ہو. تو قرآن جواب دیتا ہے, ہاں دنیا میں تو تجھے ایسے ڈاکٹر نہیں ملیں گے, دنیا میں ایسا کوئی بھی جو ہے ودوان تجھے نہ ملے گا جو تیرے گناہوں کا علاج کر دے. اگر گناہ کا علاج چاہتا ہے تو تجھے اسلام کے سائے میں آنا ہوگا, اسلام کے دامن سے تجھے وابستہ ہونا ہوگا. جب تو اسلام سے وابستہ ہو جائے گا اور اسلام کے کہے پر جب تو عمل پیدا ہو جائے گا تو اللہ اس بھیانک مرض کو بھی دور فرما دے گا. جب انسان اسلام کے آغوش میں آ جانے کے بعد قرآن سے پوچھتا ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں اہل ایمان ہوں, مومن میں ہو گیا ہوں, میرے دل میں نور ایمان جگمگا اٹھا ہے, اب بتا ہمارے گناہ کیسے پاک ہوں گے, ہم کس طریقے سے اپنے گناہوں کا علاج کر سکتے ہیں. تو قرآن جواب دیتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سن, ہر چیز کا علاج تو ڈاکٹروں کے پاس ہو سکتا ہے, لیکن وہ علاج جو ڈاکٹر کے پاس بھی نہ ہو, اگر ایسا علاج تو چاہتا ہے تو بس مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر تو نماز ادا کر لے. وہ گناہ جیسا بھی اگر مرض ہوگا تو یہ نماز تیرے اس گناہ جیسے مرض کو بھی ختم کر دے گی. اللہ فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے نماز روکتی ہے. اب آپ غور کریں, ہم دن بھر میں سینکڑوں کام انجام دیتے ہیں, چلو جائز کام ہو تو ہاں, نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے صاحب؟ اگر 5 وقتہ نماز کی ہم بات کریں, اگر ہم 20 منٹ بھی اگر ہم لیتے ہیں, حالانکہ یہ بہت زیادہ ہے, مشکل سے 10 منٹ جو ہے ایک نماز میں لگتا ہے, تو 5 وقت کی نماز میں 50 منٹ, 1 گھنٹہ بھی نہیں صاحب, 1 گھنٹہ بھی نہیں, 1 گھنٹہ بھی ہم اپنی زندگی کو جو ہے, اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت میں بہتر بنانے کے لیے جو ہے ہم 1 گھنٹہ بھی صرف نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہی دیکھیے ہمارے جو ہے معاشرے اور ہمارے سماج کے ان تمام نوجوانوں کو, ان تمام لوگوں کو جو اپنی زندگی کو جو ہے ایک دم جہنم کا ایندھن بنانے میں وہ پڑے ہوئے ہیں, پوری راتوں کو جو ہے وہ گلیوں میں وہ جو ہے وہ باشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دیکھیے اپنی زندگی جو ہے تاش کی پتیوں میں وہ گزار رہے ہیں, کوئی کہیں کیرم بیٹھ کر کے کھیل رہا ہے, کوئی کہیں جو ہے یوٹیوب اور جو ہے واٹس ایپ میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے. ان تمام باتوں میں تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ تو وقت دینے کو تیار ہے, لیکن وہ وقت جو آپ کے لیے 50 منٹ کا وقت ہے, اور وہ 50 منٹ وہ آپ کی زندگی کو بھی بہتر بنا دے اور آپ کی آخرت کو بھی بہتر بنا دے, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یاد کیجیے, یاد رکھیے, یہ 4 دن کی زندگی ہے. خدا کی قسم, کل جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی, جب رب کائنات پوچھے گا, میں نے تجھے جو ہے عدم سے وجود بخشا تھا, ہم نے تجھے کہاں سے کہاں لا کر کے پہنچایا, ہم نے تجھے زندگی عطا کی, ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, چلنے کے لیے پیر عطا کیے, جسمانی قوت سے نواز دیا, میں نے بہترین اختیار تجھے دیا. بتا یہ اتنی قیمتی چیزیں میں نے تجھے دی, جب تو نے یہ چیزیں حاصل کر لی تو بتا تو نے دنیا میں جو ہے ان نعمتوں کو لے کر کے جو ہے کون سا انجام تو اپنا کون سا کام انجام دیا؟ بتائیے اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ انسانوں سمجھنے کی کوشش کرو, یہ کوئی مولویوں کی بات نہیں سنا رہا ہوں, اللہ بہتر جانے. یہ تاریخ لکھنے والوں نے, یہ غوث اعظم کے ملفوظات لکھنے والوں نے کہاں تک حق برتا ہے, لیکن شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. سرکار غوث اعظم کے ملفوظات میں یہ جو ہے روایت ملتی ہے کہ سرکار غوث اعظم, اے غوث اعظم کا نعرہ لگانے والوں, صرف یا غوث المدد کہنے سے کوئی جو ہے غوثی نہیں ہو جاتا ہے, کوئی غوث اعظم کا ماننے والا نہیں ہو جاتا ہے. غوث اعظم کی زندگی کو ہم پڑھیں, غوث اعظم نماز سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اور بے نمازیوں سے کس طرح نفرت کیا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم کے ملفوظات میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں, ایک آدمی نہایت ہی صاف و شفاف, پاک و صاف ہو کر کے وہ کسی راستے سے جا رہا ہو اور ایسا تنگ راستہ ہو کہ ایک طرف جو ہے ناپاک
کتے ہوں اور ایک طرف بے نمازی ہو، بیچ سے یہ جو ہے صاف و شفاف اور پاک و صاف شخص جو ہے بندہ خدا یہ گزر رہا ہو، اب اگر جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے تو کتا اس سے مس کر جائے گا، اور اگر اس طرف جاتا ہے تو بے نمازی اس سے مس کر جائے گا، تو بتاؤ اب وہ کس سمت ہو کر کے جائے؟ سرکار غوث اعظم کے ماننے والوں سنو غوث اعظم کا جملہ، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس بے نمازی سے کتا اچھا ہے، اگر تمہیں گزرنا ہو تو بے نمازی کی طرف جو ہے رخ کر کر کے اور اس سے مس ہو کر کے نہ گزرنا، اگر ایسا وقت آن پڑے تو تم اپنے آپ کو اس ناپاک کتے سے جو ہے مس کرتے ہوئے تو گزر جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی بے نمازی سے مس کرتے ہوئے گزرو، اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ناپاک کتا جو تمہارے بدن سے جب مس کر جاتا ہے تو اس ناپاکی کو دھولنے کے لیے جو ہے تھوڑے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بے نمازی کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے، ایسی نحوست ہوتی ہے کہ جب وہ بے نمازی اس سے مس کر جاتا ہے تو وہ صرف اس کے ظاہر کو جو ہے ناپاک نہیں بلکہ وہ اس کے باطن کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ہم تو غوث اعظم کا رٹ لگاتے ہیں، ہم تو غوث غریب نواز کا رٹ لگاتے ہیں، ان بزرگوں کی تاریخ کو ہم اور آپ پڑھیں اور پڑھنے کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اکابرین نے جو ہے ان چیزوں کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی اگر وہ انتقال کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد بہت ساری تکالیفیں اس کو ہوتی ہیں، ایک تکلیف تو بتاتے ہیں تو وہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھوک و پیاس کی اس قدر شدت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناچارگی اور جو ہے وہ اپنی جو ہے کمزوری کی بنیاد پر نہ وہ زبان سے بول پاتا ہے نہ وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر پاتا ہے، اتنی خطرناک اسے پیاس محسوس ہوتی ہے کہ اگر ساتوں سمندر بھی اس کے حلقوم میں انڈیل دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھ سکے، اتنی خطرناک اسے بھوک محسوس ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے سارے غذے کو ان کے کھلا دیا جائے تو اس کی بھوک نہ مٹ سکے، ایسی خطرناک جو ہے گھڑی ہوتی ہے موت کی۔ اور پھر سنیے بتاتے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، غور سے سننا میرے سماج اور میرے معاشرے کے نوجوانوں اور وہ تمام لوگ جو نماز سے دور بھاگتے ہیں، یاد رکھو یہ مولویوں کا قول نہیں سنا رہے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ رسول کہ اگر وہ دن کو رات کہہ دے تو اللہ رات بنا دے، اور اگر رات کو دن کہہ دے تو اللہ اسے جو ہے دن سے تبدیل کر دے، یہ وہ رسول ہے کہ جس کا قول جس کی بولی پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے۔ میں اس مصطفیٰ کائنات کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اپنے باپ کب کی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر جو ہے 99 سانپوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے 99 سانپ اس دنیا کے کہ ایک کیڑی یا ایک چیونٹی اگر کاٹ دے تو صبح سے شام تک ہم یوں کرتے رہتے ہیں، مچھر اگر کاٹ دے تو اس مچھر کا کاٹا ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، بچھو اگر ڈنک مار دے پوچھئے جس کو بچھو کاٹا ہو، دنیا کے بچھو کی بات کر رہے ہیں، اور میں اس سانپ کی بات کر رہا ہوں جو دنیاوی سانپ نہیں، قدرت نے جو ہے اسے جو ہے خاص طریقے سے بے نوازیوں کے لیے مسلط کیا ہے۔ مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں جب لوگ اسے دفن کر کے جب اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس بے نمازی پر جو ہے 99 سانپوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ 99 سانپ جو ہے اسے صبح سے لے کر کے جو ہے ظہر تک جو ہے ڈستے رہتے ہیں، اور جو عصر کی نماز کو چھوڑے ہوا ہوتا ہے ظہر سے لے کر کے عصر تک، پھر مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو مغرب کو فوت کرتا ہے وہ عصر سے لے کر کے مغرب تک، اور اسی طریقے سے جو عشاء کو فوت کرتا ہے وہ مغرب سے لے کر کے عشاء تک، وہ 99 سانپ اسے ڈستے رہتے ہیں۔ اور اس سانپ کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ سانپ دنیاوی پہاڑ پر اگر اپنا پھن مار دے، اگر وہ ڈس لے تو وہ پہاڑ جو ہے پتھر کا وہ پگھل جائے، یہ پگھلنا جو ہے برف کا کام ہوتا ہے صاحب،
پتھر کا نہیں ہوتا، یہ پتھر نہیں پگھلا کرتے ہیں، لیکن اس سانپ کی خصوصیت دیکھیے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ سانپ ان پتھروں کو اگر دھن مار دے، اگر وہ ڈس لے تو یہ بھی پگھل جائے، اس قدر خطرناک۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سلسلہ یہ ایک دن تک نہیں رہے گا، جب تک لوگ اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، یعنی جب تک قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک وہ سانپ اسے ڈستے رہیں گے، اور پھر وہ حشر میں کھڑا ہوگا، پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا، وہ ایک الگ سما ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے جہاں مصطفیٰ کائنات نے بے نمازیوں کا یہ انجام دیا ہے، اسی طریقے سے نماز ادا کرنے والوں کی فضیلت کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ خوش نصیب شخص جو نماز کی پابندی کیا کرتا ہے، وقت پر جو ہے نماز کی ادائیگی کیا کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا چاہے جب مرے، صبح میں اس کا انتقال ہو، دوپہر میں چاہے انتقال ہو، چاہے رات میں انتقال ہو، دن بھر میں جس وقت وہ مرے، چاہے جس وقت اسے دفن کیا جائے، لیکن جب وہ دو فرشتے جسے منکر نکیر کہتے ہیں جب سوال و جواب کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں اور جب اسے وہ اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے بعد مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دفن چاہے جس وقت کیا جاتا ہو، لیکن جب فرشتے اس کو سوال و جواب کے لیے جب بیدار کرتے ہیں، جب وہ بیدار ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، تو اسے اور کوئی وقت نہیں دکھتا، اس کے وقت صرف یہ دکھتا ہے کہ بس عصر کا وقت ہے، اور عصر کا وقت بھی ایسا ہے جو اب ختم ہونے والا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ ادھر فرشتے چاہتے ہیں کہ میں اس سے جو ہے سوال و جواب کروں، میں اس سے سوال کر کے جواب لوں، ادھر جیسے ہی سوال کرنا چاہتے ہیں اس نمازی کی جو نماز پڑھا کرتا تھا اس کی نگاہ میں جو ہے وہ سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، چونکہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نماز کی۔ وہ پکار کر فرشتوں کو کہتا ہے اے بندے خدا ایک بار ٹھہر تو جا، گفتگو بعد میں ہوگی، ایسا نہ ہو کہ میں تجھ سے گفتگو میں محو ہو جاؤں اور میری نماز عصر قضا ہو جائے، اس لیے مجھے پہلے نماز پڑھ لے دیا جائے، پھر گفتگو بعد میں ہوگی۔ جیسے ہی یہ نماز ادا کرنے والا شخص یہ جواب دیتا ہے فرشتوں کو، فرشتے کہتے ہیں اب اس سے کیا پوچھنا ہے، اس نے تو سارا جواب دے ہی دیا ہے۔ پھر اس کے حکم ہوتا ہے رب کی جانب سے میرے اس بندے کے لیے اس کی قبر میں جو ہے شاندار بستر لگا دو، اس کے بعد اس کے قبر میں جنتی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے اس بستر پر جانے لگتا ہے، سنیے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ بستر پر جانے لگتا ہے تو بستر پر ایک دلہن کی شکل کی جو بالکل گھونگھٹ میں ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کوئی دلہن ہے۔ جب وہ اپنے بستر پر جاتا ہے جنتی بستر پر، پوچھتا ہے تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ وہ جو دلہن کی شکل میں بیٹھی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اور نہیں بلکہ آقا کریم فرماتے ہیں وہ اس کے زندگی پہ نماز ہوتی ہے، جو دلہن کی شکل میں جو ہے اس کے بستر پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے اے بندے خدا میں کوئی اور نہیں، میں تیری نماز ہوں، نماز جس طریقے سے دنیا میں تو نے مجھے کبھی نہ چھوڑا، جیسے جیسے وقت نماز کا آتا رہا تو مجھ کو ادا کرتا رہا، آج جب تیرے سب چھوڑ گئے ہیں، نہ باپ ٹھہرا، نہ بیٹا ٹھہرا، نہ تیرے بھائی ٹھہرے، نہ تیرا دوست ٹھہرا، نہ تیرے بستی والے ٹھہرے، سب جب دفن کر کے تجھے جب اکیلا چھوڑ گئے ہیں، تو جب تو نے جس طریقے سے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تھا میں بھی تجھے اس وقت نہیں چھوڑوں گا جس وقت تجھے سب کوئی چھوڑ گیا ہے۔ اس وقت وہ نماز اس کی انسیت بنتی ہے، اسے انس اور اسے جو ہے یہ بتاتی ہے میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے میں تیری ساتھی بن کر کے رہوں گی۔ انداز لگائیے دوستو، یہ نماز کے تعلق سے میں مختصر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ نماز تو وہ عمل ہے دوستو کہ نماز کے تعلق سے آقا کریم فرماتے ہیں نماز میں اللہ نے ساری خوبیوں کو جو ہے جمع فرما دیا ہے۔ انسان اپنے چہرے پر اگر رونق چاہتا ہو تو وہ نماز کی پابندی کرے، انسان اگر اپنے گھر میں خیر و برکت کا چاہتا ہو تو وہ نماز کی پابندی کرے، انسان چاہتا ہو کہ زمانہ میرا دشمن نہ ہو وہ نماز کی پابندی کرے۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسان وہ اگر پستی سے بلندی چاہتا ہو تو کسی
کسی اور جو ہے بادشاہوں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نماز کی پابندی کر لو، زمانہ تمہارے قدموں پر آ کے جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اتنی خوبیاں رکھی ہیں، اسی لیے تو آقا فرماتے ہیں نماز افضل العبادت ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے جو ہے روزی میں برکت ہے، نماز سے زندگی میں برکت ہے۔ ایک انسان اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے تو آقا کریم کا جملہ نوٹ کرے، وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ جو شخص نماز کی پابندی ایمان کے ساتھ کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے عمر میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا تھا، سرکار امام علی مقام سید الشہداء نواسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آج تو ہم پر بغیر تکلیف کے ساری آسائشیں ہیں، ساری آسائشیں موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ اکبر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جملہ نوٹ کیجئے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی ظاہری زندگی میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے انہیں ہی ہم لوگ مسلمان گردانتے تھے، اور جو نماز کو چھوڑتا ہوا نظر آتا تھا ہم اسے مسلمان نہیں نرا کافر گردانتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا جملہ ہے۔ یاد رکھیے یہ نماز یہ کفر و ایمان کے درمیان امتیاز رکھنے والی شے ہے۔ نماز سے ایک مسلمان اور ایک جو ہے غیر مسلم کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے دوستو خدا را نماز کی پابندی کریں، اور دیکھیں امام علی مقام کو، دیکھیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سے پہلے بھی میں نے وضاحت کر دیا، یہ بات تو سچ ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسہ نانا سے ہوتا ہے، یہاں تک تو مصطفیٰ کا قول سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، لیکن اگلا قول جو مصطفیٰ کا ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں بھی حسین سے ہوں، یہ جملہ بڑا غور و فکر رکھتا ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امتیوں سنو، میرا یہ نواسہ اپنی ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی کربلا کی دھرتی تک یہ نواسہ مجھ سے ہے، مجھ سے، اور اگر میرا نواسہ کربلا کی دھرتی پہ اپنے آپ کو نہ کٹایا ہوتا، خاندان کو نہ کٹایا ہوتا، تو پھر مجھ محمد کو بھی جاننے والا نہ ہوتا۔ تو کربلا سے لے کر کے قیامت تک اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہوا رہے گا اور پڑھتا رہے گا، یہ سب میرے نواسے حسین کی بدولت ہے۔ اس لیے کربلا سے لے کر کے قیامت تک میں حسین سے جانا جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم تو ذرا سی تکلیف پر بغیر تکلیف سے ہم نماز چھوڑتے ہیں، بغیر تکلیف سے۔ حسین کی زندگی کو پڑھیے آپ، علی نام کے آگے حسین لگانے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا ہے، حسینی دھم بھرنے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا ہے۔ زندگی حسین کی پڑھیے۔ میرے حسین نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس حالت میں انتقال کرے گا قبر میں اسی حالت میں اٹھے گا، ہے نا، اسی حالت میں اٹھے گا، جس حالت میں اس کی موت ہوگی اس حالت میں اٹھے گا۔ تو اب غور کیجئے کہ حسین کی کس حالت میں موت ہوئی ہے، میرے امام کی کس حالت میں موت ہوئی ہے، غور کیجئے۔ تو سوائے اس کے کچھ نہ ملے گا کہ میرے امام کی موت حالت سجدہ میں ہوئی ہے، حالت سجدہ میں ہوئی ہے۔ اور اسی بنیاد پر فخر سے کہتے ہیں، فخر سے، کہ دوستو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قیامت تک نماز میں ہو، یہ صرف ہمارا اور آپ کا امام ہے کہ میرے امام نے ایسا سجدہ ادا کیا ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ نمازی ہی کی حالت میں رہیں گے۔ یہ نماز کسی اور کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جو ہے اہل علم خوب سمجھتے ہیں میرے آقا حسین نے کیسا سجدہ کیا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، یہ امام علی مقام کی ذات میں ادھر تلواریں چل رہی ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، خواتین کی کوئی فکر نہیں ہے، خاندان کی عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کے جو ہے عصمت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کی اوڑھنی اور چنوں کو سر سے اتارا جا رہا ہے۔ وہ
نبی کی مقدس خواتین جنہوں نے دنیا والوں کو پردے کا طریقہ عطا فرمایا، پردے کا ڈھنگ عطا کیا ہے، اس نبی کے گھر والے خواتین کو جو ہے بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں بھی میرے امام نے جو ہے یہ درس دے دیا، دنیا والوں سنو نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم ایسے وقت میں بھی جو ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جو ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے جو نماز کی اہمیت بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اگر جو ہے تمہارے اوپر جو ہے زمانے کی طرف سے جو ہے جس طریقے کے بھی مصائب ڈھائے جاتے ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کو جھکا دو، اپنے سر کو سجدے میں جھکا دو۔ یہ ہے نماز کی اہمیت، اور یہ ہمارے اور آپ کے امام نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی اہمیت اور اس کی برکت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے 5 وقتہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں بھی ہمارے تمام گھر والوں کو بھی اللہ نماز کا پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔